راست اسلام آباد دیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صاحب اور نور الحق قادری صاحب بھی اس میٹنگ میں شریک تھے اور جو فیصلہ آج قومی سلامتی کی میٹنگ میں ہوا کہ گورنمنٹ کی رٹ کو امن و امان کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا، اور جہاں تک مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ شاید آج شام بھی ہوں۔ میں اور نور الحق قادری صاحب اس میں شریک ہیں حکومت کی طرف سے، اور ہم نے کل رینجرز کو آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب میں پولیس کو رینجرز کے متحد کر دیا ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی مرضی ہے کہ وہ انہیں کہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ان کو سیکشن 5 کے ATA اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے 97 کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے طے ہو پائیں، اور وہ لوگ جو 12 ربیع الاول کے دن سے، تاریخ مجھے اس دن یاد نہیں، جب انہوں نے جشن عید میلاد النبی کے جلوس کو بعد میں دھرنے میں تبدیل کیا، یہ ساری جی ٹی روڈ، اس کے لوگ اور اس کے کاروبار کے لوگ، سکول، کالج، ایمبولینس سے سب متاثر ہیں۔ 2 پولیس والے اب اور 2 لاہور میں، 4 پولیس والے شہید ہو گئے ہیں، اور 80 سے زیادہ پولیس والوں کو گولیاں لگی ہیں، زخمی ہیں، جس میں 6 سے 8 کی حالت کریٹیکل ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو سارے قوم کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جب ملک کی امن و امان کی فورس پر گولی چلائی جاتی ہے، اور ایک ایسی فورس پہ گولی چلائی جاتی ہے جس کے پاس لاٹھیاں اور ٹیئر گیس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے عالم میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا، کل وزارت داخلہ نے رینجرز کو، پولیس کو رینجرز کے متحد کیا ہے، اور ممکن ہے شام کو میرے، اور ممکن کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور نور اللہ قادری صاحب کے ان سے دوبارہ مذاکرات ہوں۔ ہم نے جو ان سے مذاکرات کیے تھے، جو دستخط کیے تھے، ہم اس پہ قائم ہیں، لیکن جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ کھول دیں گے اور اپنے مرکز کو واپس جائیں گے، جس کا ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک کوئی مسئلہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اگر شام کو، میں کہہ رہا ہوں، اگر شام کو ہمارے پھر ان لوگوں سے مذاکرات ہوتے ہیں، وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، تو آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن پرائم منسٹر شاید کل خطاب کریں قوم سے یا پرسوں کریں، یہ ان کی صوابدید ہے کہ کس وقت، کل کرتے ہیں یا شاید کل ہی کریں یا پرسوں کریں، اور وہ ساری صورتحال، کیونکہ وہ بہتر طور پر ساری صورتحال کا حالات حاضرہ قوم کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کا نیریٹو ہی جو ہوگا، ان کی جو تقریر ہوگی، وہی ساری حکومت کا نیریٹو ہوگا۔ اور اس میں میرے ساتھ بڑے سینئر تعاون میرا مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری صاحب کر رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب میڈیا ہینڈلنگ کے انچارج ہیں۔ اب کوئی سوال ہے تو آپ سوال رکھتے ہیں۔ ابھی بھی ای میل نکالی ہیں، میرے پاس ٹائم، دیکھیں نا، ہم نے 38 لوگوں سے، اب ای میلز جو نہیں ہیں، اب جو واٹس ایپ انڈیا سے چل رہی ہیں، آج فارن منسٹر بھی موجود تھے، انہیں ہم نے یہ ان ملکوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے وہ زیادہ تر انڈیا سے چل رہی ہیں، ہانگ کانگ سے چل رہی ہیں، ساؤتھ کوریا سے چل رہی ہیں، ساؤتھ افریقہ سے چل رہی ہیں، امریکہ اور برطانیہ سے چل رہی ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں
ان کو ایف آئی اے کو کل میں نے دیکھنے کی ہدایت کر دی ہے اور اس کے ایف آئی اے کی طرف سے بہتر نتائج. یار سوال مختصر کرو. میں نے اس کا کل جواب دے دیا جیو کے شاذیب میں کہ میں نے دستخط پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ کے کیے تھے, سو واضح ہو گیا. دیکھیں بعض مسئلے ایسے ہیں کہ اس پہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیا پہ ساری باتیں کی جائے. سو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ قومی نقصان نہ ہو. جانیں دونوں طرف قیمتی ہیں. جو پولیس کے 4 شہید ہوئے ہیں ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی گھر والے ہیں, ان کے بھی رشتہ دار ہیں, اور دنیا ہماری جگ ہنسائی کر رہی ہے اور سارا سوشل میڈیا یہ باہر سے چلا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. جی اعزاز. دیکھیں جہاں بھی ہیں آف کورس سعد رضوی صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. میں نے لاہور میں بھی ان سے بات چیت کی تھی, اور سعد رضوی صاحب جو ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. یہ سوال آپ فواد چودھری صاحب. جی ہاں مارچ ان کا چل رہا ہے گکھڑ منڈی میں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا, دونوں چیزیں چل رہی ہیں. ان کو مارچ روکنا چاہیے اور اپنے مذاکرات کے نتائج دیکھنے چاہیے, اور میری کوشش یہ ہے کہ حکومت پاکستان جس کا ایک جز ہے وزارت داخلہ کے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں. اگر نہیں ہو سکتے, جو کہ ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے, تو پھر میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. آ رہا ہوں آپ کا سوال ہو گیا. سر میرا اختیار نہیں ہے, میرے سے یہ فواد بھائی کا. یار چھوٹا سوال کرو یار, تم ایسے لائیو 10 پھر میں بھی واٹس ایپ سیکھ لوں گا. اگر آپ اس طرح یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں کے خواہشوں کو لائیو پروگرام پہ خبریں بنائیں. بی اے جرنلسٹ. مجھے سمجھ ہے, آپ سوال وہ کریں. میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں, 15 دفعہ میری وزارت ہے. سوال وہ کریں خدا کے لیے اپنی ذمہ داری. بس چلیں دیکھیں نا, آپ کسی کے معاملات کو اس طرح لائیو پیش کریں گے تو میں بھی ٹویٹر سیکھ لوں گا. جی سر آف کورس ہر آدمی نے آج کی میٹنگ میں بات چیت کی ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں تھا. جی مستاذ. دیکھیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ فرانس ایمبیسڈر یہاں نہیں ہے. فرانس جو ہے یورپی یونین کو ہیڈ کر رہا ہے. پاکستان کے مسائل ہیں بڑے ہی, اور لوگ پس جائیں گے تحریکوں سے. ظاہر ہے وہ سب جدھر سے گزریں گے, بازار ہوں گے, کاروبار ہوگا. اور فرانس ایمبیسی کا سوال ہم نے اسمبلی میں پیش کیا ہوا ہے, اس پر بحث ہو. ظاہر اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی, اس میں ووٹنگ وہ کیوں کرے گی. سو مسئلہ ہمیں پھر وہیں پھنسا رہے گا. وہ دیکھیں ساری قوم کے سامنے یہ 7ویں دفعہ ہے. ہالینڈ کا نہیں میں شامل کرتا, اس لیے 6 دفعہ کرتا ہوں. اگر ایکچولی دیکھیں تو ہالینڈ کا ملا کے یہ 7ویں دفعہ اسلام آباد آ رہے ہیں. سو حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یا بچے اسکول جا رہے ہیں, یا کاروبار کے لیے لوگ نکل رہے ہیں. سارے لوگ پنڈی سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, اسلام آباد سے پنڈی کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کو راستے کی تکلیفات ہی نہیں بلکہ بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سو ان کو اپنے مسئلے پہ غور کرنا. لاسٹ 3 کویسچن. اچھا آ جاؤں گا سر. ہم نے رینجرز کو آرٹیکل 147 کے تحت جو منسٹری آف انڈسٹری کو اختیار ہے, پنجاب کی ریکویسٹ پہ یہ اختیارات رینجرز کو دیے ہیں. جی سلنگی بولو, پھر ختم ہو جائے گا, ٹائم ختم ہو جائے گا. 2 منٹ ہے.
یہ سن لیے شارٹ. دیکھو سولنگی صاحب, کوئی 59-79 تنظیمیں اس ملک میں کالعدم ہیں اور وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. وہ جب ان کو موقع ملتا ہے, خواہ وہ کوئی ان کو موقع ملتا ہے, وہ اسلام آباد کی طرف نکلتے ہیں. ان کو انشاءاللہ ان کو مدد بھی ہوگی, انصاف میں. میں نے نہیں کیا تھا, جو میں نے کیا تھا وہ لاہور میں کیا تھا, اس پر میں قائم ہوں. جی عباس. سر دیکھیں, میں مذاکرات میں شامل ہوں, ان کا ٹاپ ایجنڈا یہی ہے, ان کا اور ایجنڈا کوئی نہیں ہے. وہ جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ٹاپ ایجنڈا یہی ہے. ہاں جی, چھوڑو سوشل میڈیا کا, میں لیڈر نہیں ہوں بھائی, میں پریس کانفرنس سے کر رہا ہوں. اگر آپ سوشل میڈیا کو لے آئیں گے, دیکھیں میں نے قانونی طور پر آپ کو بتا دیا ہے کہ رینجرز کے متحد پولیس کو کر دیا ہے, اور رینجرز کو قانون نافذ کرنے کے لیے سارے اختیارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ. جی بیٹے, لاسٹ کوسچن. پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے, شام کو بڑی دیر تک ان کا سٹیمنا ہے بات چیت کرنے کا, میرا اتنا سٹیمنا نہیں ہے. سو میں نے تو علی صاحب سے کہا تھا کہ آج نہ ہی کریں, تو آپ پھر اس میں کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی بات ہے. رات کو امید ہے, امید پہ دنیا قائم ہے کہ رات کو پھر نور الحق قادری صاحب اور میں, میری مذاکرات ان سے ہوں, نہیں ہوں تو نہیں ہوں, لیکن خیال یہی ہے کہ یہ ہوں گے. اور باقی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آرٹیکل 147 کے تحت رینجرز کو پولیس کے سارے اختیارات دے دی گئے. 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں, بس 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 تھا مڑا, بس. وفاقی داخلہ شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ امن و امان کی ریٹ کو قائم رکھا جائے گا. میں اور نور الحق قادری آج پھر مذاکرات کریں گے. شیخ رشید نے کہا کہ برٹش مسلم فرینڈز آف لیبر کی جانب سے کمیونٹی کے لیے خوبصورت تقریب سجائی گئی, جسے عید ملن پارٹی کا نام دیا گیا. تقریب عید کے دنوں میں ہونا تھی, لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا. عید ملن پارٹی میں ہائی کمشنر معظم احمد خان سمیت لیبر پارٹی کے متعدد ایم پیز, کونسلرز اور اہم شخصیات نے شرکت کی. مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں. وسطی لندن میں لیبر پارٹی کے ہیڈ آفس میں برٹش مسلم فرینڈز آف لیبر کے چیئرمین چودھری شوکت علی کی جانب سے پروقار عید ملن تقریب کا اہتمام کیا گیا. یہ عید ملن پارٹی عید کے دنوں میں شیڈول تھی, لیکن عالمی وبا کی وجہ سے اس کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا. کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر چودھری شوکت علی اور ان کے احباب کی جانب سے کمیونٹی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے یہ عید ملن پارٹی سجائی گئی. پارٹی میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا. لیبر پارٹی کے جنرل سیکرٹری ڈیوڈ ایون, سر کیئر اسٹارمر کی مشیر خاص ایم پی شیرن, کونسلر زاہد عباس نوری, ایم پی اینالیسا ڈاٹ, شیڈو سیکرٹری وومن اینڈ ایکٹیوسٹ ایم پی افضل خان سمیت دیگر لیبر پارٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر ان شخصیات کا کہنا تھا کہ اسلام فوبیا کے حوالے سے لیبر پارٹی مکمل منصوبہ بندی کے تحت برطانیہ بھر میں مہم چلائے گی, تاکہ اسلام کے حوالے سے پایا جانے والا غلط تاثر ختم کیا جا سکے. I think the work that Shokat and the organisation do is tremendous. It epitomises Labour values. And it really is what the party is all about. And in terms of what I do as General Secretary of the Labour Party. Wonderful, it's been an amazing event ہوا ہے. بہت سے لوگ تھرو آؤٹ دا کنٹری جنہوں نے آ کے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور بہت اچھا لذیذ کھانا بھی ملا ہے. سو ضرورت یہی ہے جی, جو لیبر پارٹی ہے یہ ہمیشہ اس نے ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کیا ہے. Connecting the Labour Party with Muslim communities within the UK. I'm the Shadow Secretary of State for Women and Equalities, and I think that diversity in our country that we see on display tonight, that's really our strength. It's our strength as the United Kingdom. یہ زبردست پروگرام ہے جی. ایوری ایئر ہم یہاں پر آتے ہیں اور لیبر پارٹی جو ہے وہ عید کی سیلیبریشن کرتی ہے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, کیونکہ یہاں پر تمام کمیونٹیز مل کر عید کی سیلیبریشن کرتی ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شوکت صاحب کا,
جو کہ اس ایونٹ کے جو آرگنائزر ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے یہ لیبر پارٹی میں یہ فنکشن کرتے آ رہے ہیں. تمام کمیونٹی کے لیڈر اور دیگر چیزیں آدمی جو ہیں وہ بدعو کرتے ہیں. ہماری جو لیبر پارٹی کے ویلیوز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کمیونٹیز گیٹ ٹوگیدر، ایوری بڈی از ایکول ان دا لیبر فیملی. اس اے فیملی ایکچولی. سو جو ہماری مسلم فرینڈز آف لیبر کی آرگنائزیشن ہے، شوکت بھائی صاحب آرگنائز ہر دفعہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ڈائیورسٹی اس کو سیلیبریٹ کرنا ہمیں مل جل کے کرنا چاہیے. بہت اچھا میسج آتا ہے پوری کمیونٹی کی جانب سے، جس طرح سے لیبر پارٹی کا جو ایک مسلم فورم کا ایک جو علیحدہ سے ایک چیپٹر ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے بلکہ یہ ایک انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کا جو ایک کانسیپٹ ہے، جو ایک میسج ہے، وہ بھی ہوتا ہے کہ دراصل یہ در حقیقت یہ جو پارٹی ہے یہ سب کے لیے، سب کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے حاضرین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. میں مبارک دینا چاہتا ہوں خاص طور پہ ان کے آرگنائزرز کو. آئی تھنک یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے، خاص طور پہ جو مسلمانوں کی جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں، اس کو اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس طرح کے جو فنکشنز ہیں they will go long way in promoting basically the positive image of Muslims living in the UK. لیبر پارٹی کے قائد سر کیئر اسٹارمر کی جانب سے ان کے مشیر خاص ایم پی شیرن نے ان کا پیغام حاضرین کو پڑھ کر سنایا. سر کیئر اسٹارمر نے اپنی غیر حاضری پر معذرت بھی کی اور بتایا کہ کووڈ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے وہ پاکستانی کمیونٹی کی عید کی خوشیوں کو ان کے ساتھ مل کر منانے سے قاصر ہیں. Couldn't be here tonight. He's so sorry not to be able to come, but as you know, he tested positive today for COVID, so he sent me along to pass on his warmest wishes to the whole community for Eid. He was sorry. Obviously, this is a belated celebration as it is. It should have been in July, and he so would have wanted to have been here to celebrate it all with you and to thank you for all of the work that the Muslim community in particular have done, not just during COVID, which was outstanding, you know, helping to support people. تقریب سے چودھری شوکت علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی کو صرف یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے ہیڈ آفس میں پارٹی کی سطح پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. ہماری آج ڈائیورس گیدرنگ تھی، ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو الحمدللہ بڑی اچھی ہماری ایک لیڈ گیدرنگ تھی. اور یہ ہم تقریباً اینیلی کرتے ہیں. یہ 2 سال ہو گئے ہم نہیں کر سکے. عید ملن پارٹی میں حاضرین نے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور برطانیہ اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے کے عزم کا اظہار بھی کیا. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. تحریک کشمیر ڈنمارک نے ہر سال کی طرح اس سال بھی 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا اور بھارتی مظالم اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی ضمیر کو بھارت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے ڈینش پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا. مظاہرے میں خواتین، بچوں، بزرگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات اعتزاز عاصم چودھری کی اس رپورٹ میں. تحریک کشمیر ڈنمارک نے 27 اکتوبر یوم سیاہ کی مناسبت سے ڈینش پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے عالمی برادری، ڈینش ایوان اور اقوام متحدہ سے کشمیر میں جاری صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. اس موقع پر شرکا نے بھارتی فوج کے ظلم کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. تحریک کشمیر ڈنمارک کے صدر عدیل آسی نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور ریاست جموں و کشمیر کے بہت بڑے حصے پر جبری قبضہ کر لیا. ہم نے سارے یورپ میں، پاکستان میں، ساری دنیا میں آج ان کے ساتھ یکجہتی کا جو آج یہاں پروگرام کیا ہے ڈینش پارلیمنٹ کے سامنے، ہم نے آج ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے. لوگوں نے یہاں کا جو شرکت بلیک ڈے کے حوالے سے جو کہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس کو مارک کیا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ زیادہ دیر ہم برداشت اس چیز کو نہیں کر سکتے. اس کا کوئی حل امیڈیٹلی نکالنا چاہیے. 74 سال کے بعد بھی آج وہ جذبہ ویسے ہی زندہ ہے. کشمیری ویسے ہی لڑ رہا ہے اور کشمیری صدیوں تک اگر قیامت تک لڑنا پڑا تو لڑے گا اور آزادی لے کے رہیں گے انشاءاللہ. سفیر پاکستان احمد فاروق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کو حاصل ہونے والا خصوصی درجہ ختم کر دیا تھا، جس سے کشمیریوں کی مشکلات بڑھ چکی ہیں. اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی بڑی جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں بھارتی فوج کے مظالم جاری ہیں. جموں و کشمیر کا دیرینہ تنازع جنوری 1948 سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو تسلیم کرنے کے بعد
بھارتی حکومت کی طرف سے سلامتی کونسل پاکستان دیگر ریاستوں اور جموں و کشمیر کے عوام سے کیے گئے پختہ وعدوں کے باوجود 5 اگست 2019 کی بھارتی یک طرفہ کارروائی بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا بے توقیری ہے اور کوشش ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ترک کر دے۔ تحریک کشمیر ڈنمارک کے جنرل سیکرٹری اشفاق عبدالی نے کہا کہ 7 دہائیوں میں بھارت نے کشمیری عوام کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا، مگر اس کے باوجود کشمیریوں کا عزم توڑ نہیں سکا۔ میاں منیر احمد نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے جواب حاصل کرے۔ ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے کہ یہ 27 اکتوبر جو کشمیر کا بلیک ڈے ہے، اس کو ہم بلیک ڈے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اس دن انڈیا نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر میں اتاری۔ اب وہ ہم ہر جگہ پہ، چاہے وہ ڈینش پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، ہم ہر جگہ انڈیا کا پیچھا کریں گے اور ہم ان کو بے نقاب کریں گے، ان کی جمہوریت کو۔ راجہ غفور اور ڈاکٹر عرفان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں UN مشن کی نمائندہ تنظیموں کو جانے کی اجازت دی جائے۔ 27 اکتوبر کشمیر کے لیے بدترین جو دن تھا جب انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر کے اندر اتاری اور ظلم و ستم جو ہے وہ شروع کیا، اور ابھی تک بھی ظلم و ستم جو ہے وہ رواں ہے۔ آج ڈنمارک کے اندر ہم نے ڈینش پارلیمنٹ جو انسانیت کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں ان کو اپنی آواز پہنچائی ہے کشمیر کے حقوق کے لیے۔ اس موقع پر سید اعجاز شاہ بخاری نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب بھارتی قابض فوج نے کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے۔ آخر میں امام و خطیب اور سٹی کونسلر سید اعجاز بخاری نے کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کروائی۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری اور پاکستانی 27 اکتوبر کو کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کی وجہ سے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈم کے مرکزی ڈیم اسکوائر پر اسی سلسلے میں ایک احتجاجی مظاہرہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے علاوہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات ڈاکٹر محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خلاف دنیا بھر کی طرح نیدرلینڈز میں بھی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مظلوم کشمیریوں کے حق اور بھارتی فوج کے خلاف نعرے درج تھے۔ ٹیرورسٹ 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 ٹیرورسٹ۔ مظاہرین نے بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضے کے خلاف نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے ظلم و ستم کو رکوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بھارتی فوج اور حکومت کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، جو بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کی وجہ سے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے مظاہرے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں عالمی برادری کا کردار بہت مایوس کن ہے۔ سن لو مودی، کان کھول کے، تمہارے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے، کشمیر تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایک جیل خانہ بنا کے رکھ دیا ہے، جمعے کی نماز تک قضا نہیں ہونے دی جا رہی، گھروں میں ہر گھر، ہر مسلمان کے کشمیری کے گھر کے باہر 10-10 12-12 آرمی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھرپور دعا کریں، اہتمام کریں کہ ہمارا کشمیر انشاءاللہ ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ جب تک کہ انشاءاللہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد نہیں ہوتا، ہم لوگ اپنی زندگی کی آخری سانس تک احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ ہندوستان کی آرمی اور ہندوستان کی فوج، ہندوستان کے عوام اور خاص طور مودی جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، یاد رکھو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، ایک دن تمہیں پکڑے گی اور ایسا پکڑے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں چھڑا سکتی۔ ہم تمام عالمی تنظیموں، بالخصوص سلامتی کونسل، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروایا جائے۔ یورپین یونین اور امریکہ اور اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم بند کیا جائے۔ کشمیر میں نہ صرف انڈیا میں
मुसलमान महफूज नहीं हैं, बल्कि जो दूसरी अक़लियतें हैं जिसमें सिख, ईसाई और दलित, वो सारे गैर महफूज हैं। मुजाहरे के इख्तिताम पर कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआ की गई। मुजाहरे के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखी जाएगी और जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती दुनिया के तमाम फोरम्स पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की जाती रहेगी। ह्यूस्टन में भारतीय कौंसल खाने के सामने 27 अक्टूबर यौम सियाह की मुनासबत से फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की जानिब से मुजाहरे का एहतमाम किया गया, जिसमें अमरीकी, पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। हक हमारा हम छीन के लेंगे, भाइयों से पूछा तो शफकत बोली। ह्यूस्टन में भारतीय कौंसल खाने के सामने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़रिए एहतमाम एहतजाज किया गया, जिसमें अमरीकी, पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। Who's the Hitler? Modi. Who's the Hitler? Modi. Who's the Hitler? Modi. Go Modi. Go back. Go Modi. Go back. मुजाहिरीन की क़ियादत करने वाले रहनुमाओं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब, ताहिर ख्वाजा, हामद हुसैन, खुशी मोहम्मद, डॉक्टर हरदम सिख आज़ाद समेत सिख रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत के जाबराना इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। We as Sikhs have tasted the same brute force in Punjab, and once again Punjabis and Kashmiris are brothers, and we will show solidarity with each other on the item of freedom for all human beings. Just because they're humans, the freedom is not given by any government. It is the birthright of all human beings. We are here in Houston to protest for Kashmiris, and today is Black Day, and so we are here supporting our Kashmiri brother and sister for the invasion that happened on Black Day when the Indian कश्मीर में गुज़श्ता 73 सालों से इंडिया बदतरीन रियासती तशद्दुद कर रहा है। आज वहाँ 1.25 करोड़ कश्मीरियों के लिए 10 लाख इंडियन मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात है और वो समझते हैं कि वो जबर और तशद्दुद के जरिए कश्मीरी कौम को अपना महकूम बना लेंगे, तो ये उनकी भूल है। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजम्मती नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि कश्मीर में इंसानियत सोज भारतीय मुजालिम और जाबराना कब्जे के खिलाफ अमरीका समेत पूरी अक़वाम आलम आवाज़ बुलंद करे और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने और मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान राब्ते के लिए कोशिशें जारी। अमरीकी सेनेट में खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन बॉब मेंडेस का कहना है कि उन्होंने सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन से कहा कि वो सदर बाइडन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात कराए। बॉब मेंडेस ने यह इंकशाफ न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक तकरीब में किया। उन्होंने पाकिस्तानी टीम को भारत के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद भी पेश की। तफसीलात बता रहे हैं खुर्रम शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क में बसने वाले पाकिस्तानियों ने भी यौम सियाह को भरपूर तरीके से मनाया और भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में मजालिम को उजागर करते हुए मोदी सरकार की सख्त मजम्मत की। न्यूयॉर्क में अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के ज़रिए एहतमाम मारूफ पाकिस्तानी मौलिज डॉक्टर तारिक इब्राहिम की रिहाइशगाह पर होने वाली तकरीब में अमरीकी सेनेट में खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन बॉब मेंडिस ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए और अपने कश्मीरी बहन भाइयों से खुलकर इजहार यकजहती किया। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सेनेट में खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन बॉब मेंडिस ने बताया कि उन्होंने सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि वो सदर बाइडन से वजीर आजम इमरान खान की बात कराएं, क्योंकि बातचीत के जरिए मसाइल हल होते हैं। जिन बातों पर इत्तेफाक होगा उसको आगे बढ़ाएं। I've urged Secretary Blinken to urge the president to have a conversation with Prime Minister Khan. I think it would serve us well to have such a conversation, and you know, when we have these conversations, they're honest, and that means they're also transparent, and it also means that where there is agreement we build upon, and where there is disagreement we talk about how do we get through. अमरीकी सेनेट में खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन बॉब मेंडिस ने पाकिस्तानी टीम को भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच में शानदार फतह की मुबारकबाद भी दी। I want you to know I wish I could take credit
that Pakistan beat India today in cricket, but I can't. So congratulations to the Pakistani national team. तकरीब से दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उनका कहना था मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका बतौर सुपर पावर अपना किरदार अदा करे। तकरीब के शुरका ने इस बात का अज़्म किया कि अमेरिका समेत दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा पेश करने का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, अमेरिका। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी कांग्रेसमैन जमाल ब्योमन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्लेआम और नस्ली तासुब के खिलाफ कांग्रेस में आवाज़ उठनी चाहिए। उन्होंने भारतीय फ़ौज के जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है। तकरीब का एहतमाम अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की जानिब से किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में यौम सियाह की मुनासबत से ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तकरीब सजाई, जिसका एहतमाम अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की जानिब से किया गया था। तकरीब में अमरीकी कांग्रेसमैन जमाल बोमैन ने खुसूसी शिरकत की और कश्मीर के हवाले से अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया। जमाल बोमैन का कहना था मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्लेआम और नस्ली तासुब के खिलाफ कांग्रेस में आवाज उठनी चाहिए। बतौर कांग्रेसमैन उन्होंने भारतीय फौज के मजालम के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। जमाल बोमैन का कहना था, मैं कांग्रेस में ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूं जो सिर्फ ट्वीट न करे बल्कि कश्मीर के हवाले से अमली इकदाम करें और सदर बाइडन पर जोर डाले कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसे फौरी तौर पर रोका जाए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और नस्ली तासुब की हर जगह मुखालफत होनी चाहिए और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। Once Bilal educated me on what was going on over there, I immediately spoke out against it. But we have to do more than have one congressperson speak out against the genocide that's happening to the Kashmiri people and what's happening there. So I have to be a part of leading what's people in Congress to do more than just a tweet. We have to move the White House and President Biden to speak out more and act more to make sure what's happening there stops. That is part of my job, and I hope to have your support in getting this done. जमाल बोमैन का ये भी कहना था कि वो पाकिस्तानियों के दोस्त हैं। पाकिस्तानी सफीर की दावत पर वो न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।